نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال تعالى ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ بڑے افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے بنا تھا اور 15 سے 20 لاکھ افراد شہید ہوئے تھے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ ہوگا، لیکن اس دن سے لے کے آج تک پاکستان میں وہی انگریز کا نظام چل رہا ہے۔ انگریز کی کتابیں چل رہی ہیں عدالتوں میں اور انگریز کا سارا سسٹم چل رہا ہے۔ عدالتوں میں ساری انگریز کی اصطلاحیں چل رہی ہیں، انگریز کی کتابیں چل رہی ہیں۔ جو کتابیں ہندوستان کے اندر چل رہی ہیں وہی کتابیں انگریز کی یہاں چل رہی ہیں۔ ساری اصطلاحیں جسٹس کی، عدالتوں کی، ساری وہ انگریز کی چل رہی ہیں۔ لیکن افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ اس طاغوتی نظام کو ہمارے بہت سارے علماء اسلامی کہتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں۔ جمہوری نظام کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جمہوری نظام طاغوتی ہے۔ میں نے اس پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے اور اس پر کئی بار مناظرے مباہلے کے چیلنج بھی دیے ہیں۔ جو پاکستان کے آئین کو اسلامی کہتا ہے، پاکستان کے نظام کو اسلامی کہتا ہے، پاکستان کے جمہوری طاغوتی نظام کو اسلامی کہتا ہے یا پاکستان کے قانون کو، میں اس کو مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں۔ لیکن وقفے سے ہمارے بعض علماء ایسے بیانات دیتے ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا علم بھی اس بارے میں ناقص ہے، کبھی انہوں نے تحقیق ہی نہیں کی۔ کچھ عرصہ قبل اسلام آباد کے بزرگ علماء میرے پاس آئے اور کہنے لگے جی پاکستان کا آئین اسلامی ہے۔ میں نے کہا آپ نے آئین دیکھا ہے؟ کہنے لگے آئین دیکھا تو نہیں لیکن سنا ہے کہ علماء نے بنایا تھا۔ میں نے کہا یہ سب غلط ہے، دجل ہے، فریب ہے۔ اب حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب جو ہمارے بزرگ ہیں اور بڑے اچھے عالم دین ہیں، ایک ان کا انٹرویو لیا جا رہا ہے۔ اس میں انٹرویو جو ان کا لیا جاتا ہے ہمارے میڈیا کے اندر، وہ علماء آتے ہیں جو جہاد سے دور ہیں، جو جہادی فکر سے دور ہیں اور طاغوتی نظام کے خلاف بات کرنے سے دور ہیں، پاکستان کے عدالتی کفری نظام کے خلاف بات کرنے سے دور ہیں۔ میں مفتی عبد الرحیم صاحب کو مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں، ہمارے بزرگ ہیں لیکن احترام اپنی جگہ، لیکن جو بات انہوں نے غلط کی ہے میں ان کو مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر کسی میڈیا میں میرے ساتھ بات کرنے آئیں، تشریف لائیں، انہیں دعوت دیتا ہوں، ان کو آنے جانے کا خرچہ بھی دوں گا اور پوری دنیا کے سامنے مناظرے کی بات بھی ہوگی اور مباہلے کی بات بھی ہوگی۔ میری رائے یہ ہے کہ پاکستان کا قانون کفریہ قانون ہے، انگریز کا قانون ہے، پاکستان کا جمہوری نظام کفریہ ہے اور پاکستان کا آئین کیونکہ اس کفریہ قوانین کا تحفظ فراہم کرتا ہے اس لیے آئین بھی کفریہ ہے۔ اس لیے میں مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب کو مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں اس کو اسلامی تو آئیں، مناظرے مباہلہ کر لیتے ہیں۔ اب جو انہوں نے باتیں کی ہیں انٹرویو کے اندر سلیم صافی کے ساتھ، وہ میں تھوڑی تھوڑی چلاتا ہوں اور اس کا میں ان کو وہاں جواب دوں گا۔ کیا پاکستان جیسے ملک میں ہمیں ریاست سے بغاوت کی اجازت ہے؟ پاکستان کا جو آئین ہے، جو پاکستان کی ریاست ہے، اب یہ آئین کے متعلق بات شروع کر رہے ہیں۔ پاکستان کا آئین، مجھے جو ہے 99% یقین یہ ہے کہ مولانا نے آئین دیکھا نہیں ہوگا۔ مولانا کو میں مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں کہ آئین کی تعریفیں تو کر رہے ہیں۔ ہمارا آئین قرآن و سننا، ہمارا قانون قرآن و سننا، ہمارا نظام قرآن و سننا ہے۔ مولانا کو مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں، جس جگہ آنا چاہیں آئیں اور ہم مناظرہ مباہلہ کر لیتے ہیں۔ آپ تعریفیں کرتے ہیں ہمارا آئین ایسا ہے، آئین ایسا ہے، آئین دجالی ہے، آئین کفری ہے۔ میرے پاس چند دن پہلے ایک وکیل آئے کہ پرانے وکیل ہیں ماشاءاللہ اور اچھے وکیل ہیں، وہ خود کہنے لگے کہ یہ جو آئین ہے یہ کفری آئین ہے، اگر کہیں گے تو ان کے ساتھ بھی آپ کو مناظرہ مباہلہ کرا لیں گے۔ اس کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے جو فوجی قوت اور دفاعی قوت اللہ نے عطا فرمائی ہے، پاکستان کی فوجی قوت کی تعریف کرتے ہیں لیکن پاکستان کی فوجی قوت کیا کر رہی ہے اس وقت؟ پاکستان کی فوج کا سارا نظام انگریز کے نظام پر پروان چڑھا ہے اور وہ ہمیشہ سے یہاں فساق و فجار کی تائید کرتی رہی ہے۔ پاکستان ٹوٹا ہے تو ہماری فوج کی وجہ سے ٹوٹا ہے، امریکہ کا ساتھ دیا ہے تو ہماری اس فوج نے دیا ہے مشرف کے دور میں، اور بھٹو کو لانے والی فوج، پاکستان توڑنے والی فوج، اور جو اسلامی نظام کی بات کرے اس کو لاپتہ کرنے والی فوج 75 سال میں کیا کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک 60 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہو گیا تھا،
سن 60 ہجری تک، اور یہاں 75 سال میں ایک تحصیل فتح ہوئی ہے ہندوستان کی. آپ فوج کی تعریف کر رہے ہیں، کیا کیا اس نے؟ آپ مجھے بتائیے نا، اس فوج نے کیا کیا ہے؟ ڈانس، شرابیں، زنا، بدکاریاں، اور پوری دنیا کے اندر بے حساب اثاثے، اور عمران خان کا تحفہ فاسق فاجر کا، اور نواز شریف جیسے فاسق فاجر کا تحفہ، اور اس کے علاوہ بھٹو جیسے فاسق فاجر کے تحفے، یہ کس نے دیے ہیں؟ یہ ساری ہماری فوج نے دی، جس کی آپ کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں. جو یہاں آزادی ہے مدارس کو، علماء کو، دینی جماعتوں کو، عام لوگوں کو، آپ فرماتے ہیں یہ آزادی ہے. کیا آزادی ہے؟ یہ آزادی ہندوستان میں نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے. جو مدارس کو آزادی ہے، جو علماء کو آزادی ہے، وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اگر کہیں گے تو انشاءاللہ میں تفصیل میں جاؤں گا، تو پھر اس کو وضاحت بھی کروں گا کہ ہندوستان میں کیسے علماء کو آزادی ہے، وہاں مدارس کو کیسے آزادی ہے. یہاں کوئی آزادی نہیں ہے. اگر آپ کو آزادی حاصل ہے حضرت، تو آپ ہر طرف تو نہ کہیں. لال مسجد کا تقریباً 17-18 سال سے محاصرہ ہے. لال مسجد پر ظلم و ستم ہوا، جامع حفصہ پر ظلم و ستم ہوا، آج بھی جاری ہے، آج بھی محاصرہ ہے. آپ کہتے ہیں آزادی ہے، مسلمانوں کو آزادی ہے. حضرت مولانا صوفی محمد رحمۃ اللہ نے کیا کہا تھا؟ اسلامی نظام کی بات کی تھی، ان کو جیل میں ڈال دیا. حضرت مولانا فضل اللہ صاحب نے کیا بات کی تھی؟ اسلامی نظام کی بات کی تھی، ان کو شہید کر دیا. آپ کہتے ہیں اور یہاں آزادی ہے؟ یہاں قطعاً آزادی نہیں ہے. آج لاکھوں علماء پاکستان کی جیلوں میں، عقوبت خانوں میں پڑے ہیں، جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں. میں آپ کو پھر مناظر مباحثے کا چیلنج دیتا ہوں. میرے سامنے SHO، کتنے SHO نے اقرار کیا کہ ہمیں اوپر سے حکم ہوتا ہے، ہم جھوٹے مقدمات بنا دیتے ہیں. یہاں کی CTD، میں پوری CTD کو آپ سمیت مناظر مباحثے کا چیلنج دیتا ہوں. آپ اپنی CTD کو لے آئے اپنی فوج کے، اور میں ان کو مناظر مباحثے کا چیلنج دیتا ہوں کہ تم جھوٹے مقدمات بناتے ہو. جس کو چاہو پکڑ لو. مولانا یعقوب غازی کو اٹھایا، گرفتار کیا، اسلحہ ڈال دیا. اور کئی ہمارے ساتھی ہیں، اٹھاتے ہیں جھوٹا اسلحہ ڈال دیتے ہیں. یہ اسلام آزادی ہے؟ اس کو اسلامی فوج کہتے ہیں، اس کو قرآن و سنت کا نظام کہتے ہیں. کچھ تو آپ کو خیال کرنا چاہیے. تو اس کی روشنی میں کسی بھی درجے میں یہاں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ یہاں کوئی ہتھیار اٹھا کر کوئی اس قسم کی کوئی تحریک چلائے. نہیں تو پاکستان مقدس مقام بن چکا ہے کہ یہاں جو بھی بے حیائی، فحاشی ہو، اور جانی ہو، بدکاری کے اڈے ہوں، زنا کے اڈے ہوں، شراب کے اڈے ہوں، طاغوتی نظام ہو، کفریہ نظام ہو، اور سارا کچھ اور یہودی نظام چل رہا ہو، تو یہاں ہتھیار اٹھانا ناجائز ہو جاتا ہے. کیوں؟ آپ پر کوئی نئی وحی آئی ہے؟ قرآن سننا تو یہ کہتا ہے جہاں طاغوتی نظام ہوگا ان کے خلاف ہتھیار اٹھایا جائے گا. تو یہاں بھی طاغوتی نظام ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں ان کے خلاف ہتھیار اٹھانا جائز نہیں ہے؟ کس روح سے کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو مناظر مباحثے کا چیلنج دیتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ پیغام پاکستان میں جس میں تمام بڑے اکابر، جتنے بڑے بڑے مشائخ ہیں، مدارس ہیں. تو پیغام پاکستان میں کون تھے؟ وہی جو حکومت کی طرف حامی ہیں، انہیں لوگوں نے دیا ہے. میں ان تمام علماء کو مناظر مباحثے کا چیلنج دیتا ہوں. چلے آ جائیں، آپ بھی 8-10 ہزار علماء لے آئیں، مباحثے کا چیلنج کر. میں کہتا ہوں آپ نے غلط کیا، ناجائز اور حرام فتویٰ جاری کیا، ناجائز اور حرام قول پر اتفاق کیا. آپ آ جائیے. میرا موقف ہے کہ آپ نے غلط کیا. آپ کہتے ہیں صحیح، آپ آ جائیں. آپ بھی 10-15 ہزار لے آئیں، ہم بھی اپنے 15 ہزار لے آتے ہیں، اور کہتے ہیں یا اللہ جو حق پر ہے اس کو زمین پر رکھ، دوسرے کو زمین میں دھسا دے. آئیے مباحثہ کر لیتے ہیں. ان سب نے اس پہ دستخط کیے ہیں کہ یہ خروج ہے اور یہ بغاوت ہے اور یہ جائز نہیں ہے. یہ خروج تو اس وقت کہلائے گا نا جب اسلامی قوانین ہوں گے، یہاں خلافت ہوگی، یا امارت اسلامی ہوگی. جب اس پر خلافت کے قواعد و ضوابط نہیں ہوتے، نہ امارت اسلامی ہوتی ہے، سارے کے سارے فساق و فجار ہیں، طاغوتی نظام ہے، کفریہ نظام ہے، جمہوریت کفریہ نظام ہے، قوانین کفریہ چل رہے ہیں، تو اس پر آپ کیسے کہتے ہیں خروج اس کے خلاف جائز نہیں ہے؟ اس کے خلاف تو خروج فرض ہے. آئیے اس پر مناظر مباحثہ کر لیتے ہیں. مفتی عبدالرحیم صاحب آئیے تشریف لائیں، ہم اس پر مناظرہ مباحثہ کر لیتے ہیں کہ اس کے خلاف خروج فرض ہے کہ نہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے خلاف تو خروج فرض ہے اور یہ حرام ہے. تو اس لیے اس کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی. اور جو شرائط ہیں مسلح خروج کے، جو احادیث میں صراحتاً موجود ہیں، تو وہ جب تک نہ پائے جائیں تو کیسے اپنے طور پہ، کیونکہ دنیا میں مشکلات آج تو نہیں پیدا ہوئیں. یہاں مسلح خروج کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں، کیونکہ نظام طاغوتی ہے اور سارے فساق فجار ہیں، زانی ہیں، فساق ہیں، فجار ہیں، اور یہ عمارت اسلامی نہیں ہے، یہ طاغوتی نظام ہے، یہ شیطانی نظام ہے، یہ کفریہ نظام ہے. اس کے خلاف تو عمران خان بھی آج کھڑا ہو رہا ہے. عمران خان بھی کہہ رہا ہے غلط ہے، اور آپ کہہ رہے نہیں، اور اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہے. اس کے خلاف تو خروج فرض ہے. یہ تو ہمیشہ رہی ہیں، اور بڑے بڑے ظالم بادشاہ بھی آئے ہیں، خلیفہ مختلف جو خلفاء آئے ہیں. آپ خلفاء کی بات کرتے ہیں،
تو کیا یہ خلیفہ ہیں؟ عمران خان خلیفہ ہے، نواز شریف خلیفہ ہے، شہباز شریف خلیفہ ہے، اور اس کے علاوہ پرویز مشرف خلیفہ تھا، یہ خلیفہ تھے۔ بات خلیفوں کی کر رہے ہیں کہ جی خلیفہ آئے، انہوں نے ظلم کی، یہ تو تاریخ میں جھوٹ نہیں ہے، جھوٹی تو قول لکھے گئے کہ تاریخ میں بہت ساری جھوٹی روایات ہیں۔ وہ خلیفہ تھے، وہ امیر تھے، ان کے علماء، ان کے ہاتھ پر علماء نے بیعت کی تھی کہ شہباز شریف کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے، جنرل پرویز مشرف کے ہاتھ پر علماء بیعت ہوئے تھے، نواز شریف عمران خان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے۔ یہ تو سارا جمہوری نظام کفریہ ہے، اور اس کفریہ نظام پر آپ فٹ کر رہے ہیں اسلام کی باتیں۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا کیا، تو 10,000 کوڑے ان کے پشت پہ برسائے اس وقت کے خلیفہ نے، پھر بھی انہوں نے بغاوت کی اجازت نہیں دی۔ وہ خلیفہ تھے نا، اگر ایسا ہوا تھا، میرے علم میں 10,000 کوڑے تو نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہوا تو آپ کی تحقیق ہوگی، لیکن اگر ہوا تو وہ خلیفہ تھے نا، یہ تو خلیفہ تو نہیں ہے، یہ شرعی خلیفہ ہے۔ وہاں قرآن و سنت کا نظام تھا، وہاں شرعی نظام تھا، تو پھر آخر امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے کیوں نہیں کھائے؟ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، آپ کو بھی تو کوڑے کھانے چاہیے نا۔ کیا اس وقت سے نظام یہ بہتر ہے کہ آپ پرامن ہو کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر انہوں نے 10,000 کوڑے آپ کے بقول کھائے تو کسی مقصد کے تحت کھائے نا، اس نظام کے خلاف کھڑے ہوئے، اس طاغوتی نظام کے خلاف کھڑے ہوئے اور بات کی۔ آپ تو کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ تھے اور ان کو خلافت کا درجہ دے دیا، کہاں سے درجہ دے دیا آپ نے؟ اور بلکہ انہوں نے کہا کہ کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو کوئی دعا کرنی پڑے اور دعا قبول ہو تو کون سی دعا کریں گے؟ وہ کہیں گے میں خلیفہ کی اصلاح کے لیے دعا کروں گا۔ دعائیں کرنا اور چیز ہے، لیکن آخر انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی، تو بغاوت پر ہی ان کو کوڑے پڑے تھے نا۔ تو آپ کیوں نہیں بغاوت کرتے؟ آپ کیوں قوم کو درس دیتے، الٹا درس دیتے ہیں؟ بڑے افسوس اور دکھ کا مقام ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں ماحول ہے جس طریقے کا مذہبی جماعتوں میں، یہ ہماری سیرت اور ہمارے دین سے بہت دور ہے۔ ہمارے دین میں یہ حکم ہے کہ ریاست جیسی بھی ہو پھر بھی اس کے 10 حقوق ہیں۔ یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ، ریاست جیسی بھی ہو۔ ہاں، اگر ریاست شرعی ہو، ریاست قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، امیر کی بیعت ہو چکی ہو، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں چل رہا ہو، تو پھر اس صورت کے اندر ہے، قرآن و سنت کا نظام تو ہو۔ کیا پاکستان میں قرآن و سنت کا نظام ہے؟ پاکستان کی عدالتوں میں قرآن و سنت کا نظام ہے؟ کیا یہاں بدکاری کے اڈے عام نہیں ہیں؟ کیا یہاں زنا کے اڈے عام نہیں ہیں؟ کیا یہاں شراب کے اڈے عام نہیں ہیں؟ کیا یہاں سودی نظام عام نہیں ہے؟ اور اب تو پاس کر لیا گیا ہے، ایک قانون پاس کر لیا جائے، جو چاہے لڑکی بنے، جو چاہے لڑکا بنے، اور لڑکی بن کر لڑکی سے شادی کرے تو اپنے جنس تبدیل کرتا رہے۔ آپ اسلامی ریاست کی باتیں اس پر فٹ کر رہے ہیں، بالکل غلط ہے، اور غیر شرعی باتیں آپ کر رہے ہیں، جس میں سمع و طاعہ ہے، اطاعت، جائز چیزوں میں اطاعت کرنا، اور ہنگامی حالات میں، ایمرجنسی میں سارے کاموں کو چھوڑ کر اس کو مقدم کرنا۔ جیسے جنگ لگ جاتی ہے، سیلاب آ گیا ہے، زلزلہ آ گیا ہے، تو اس میں اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس پہ جانا، یہ بہت یہ حکم ہے۔ تیسرا ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی رکھنا۔ آپ جن کی بات سمع و طاعت کی بات کریں، ایک تو آپ کی آواز ہی بتا رہی ہے کہ آپ کی بات دل سے نہیں نکل رہی، آپ کی آواز بتلا رہی ہے، دھیمی دھیمی آواز بتلا رہی ہے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، وہ آپ کی دل کی آواز نہیں ہے، حضرت یہ اوپر سے باتیں کر رہے ہیں، اس سے بڑے گھبراتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، ورنہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ غیر شرعی ہے، اور ان کے لیے سمع طاعت نہیں، ان کے لیے نافرمانی ہے، ان کے لیے نافرمانی کا حکم ہے۔ اطاعت جنرل پرویز مشرف کی جائے گی، نواز شریف جیسے فاسق فاجر زانی شرابی کی جائے گی، اور شہباز شریف جیسے زانی اور شرابی کی جائے گی، اور زرداری جیسے جو ہے شرابی کی جائے گی، یا عمران خان جیسے جس کی زندگی زنا میں گزری ہے، بدکاریوں میں گزری ہے، اس کی سمع اطاعت کی جائے گی۔ کچھ خیال کریں۔ خیر خواہی کا مطلب مخلص ہونا، کہ ہم اپنی ریاست کے ساتھ مخلص ہوں، اور جو ریاست کے لوگ ہیں جو اس کے اوپر مسلط ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ غلط طریقے سے بھی مسلط ہو جائیں تو بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ حکم ہے ہمیں۔ نہیں، شریعت میں حکم یہ ہے، آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ ان کا مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے ظالم کی، فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو، پر آپ کہ نہیں، جیسے بھی ہیں ان کی اطاعت کی جائے گی، یہ ظلم کرتے رہیں، یہ بچیاں اغوا کرتے رہیں، یہ پورے ملک کو لوٹتے رہیں، یہ پوری دنیا میں اپنے اثاثے بناتے رہیں، یہ پورا ملک لوٹ کے باہر اپنے اثاثے جرنیل بھی بنائیں، اس میں جسٹس صاحبان بھی بنائیں، اس میں سیاست داں بھی بنائیں، اس میں اینکر بھی بنائیں۔ آپ کہنے اس میں سمجھ اطاعت ہوگی، ان کی فرما برداری کی جائے گی، ان کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، ان کی اطاعت کی جائے گی۔ یہ مسئلے کہاں سے لائے ہیں آپ؟ میں آپ کو اس بارے میں بنادے مباہلے کا پھر چیلنج دیتا ہوں۔ اور ان کے لیے دعا کرنا، اچھے مشورے دینا، اور غلط کام پہ نکیر کرنا، کلمہ حق کہنا۔ اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو کلمہ حق کہنا، اور کلمہ حق کے لیے بہتر حدیث شریف میں آتا ہے کہ حکمران کا ہاتھ پکڑے فلیخلو بھی، اس کو خلوت میں لے جا کر سمجھائے۔
حکمران ملتا کہاں ہے؟ یہاں آپ کو حکمران ملتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑیں؟ کس کے ہاتھ میں آتا ہے؟ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ مل جائے ان کے لیے نصیحت نہیں ہے، ان کے تو اگر یہ مل جائے پٹائی ہونی چاہیے. پہلی بات ہے یہ ملتے ہی کوئی نہیں ہے. شہباز شریف ملے گا کسی کو؟ اور زرداری ملتا تھا، عمران خان کسی عالم سے ملتا تھا، انہی سے ملتا تھا جو ان کے ہم نوا ہوتے تھے. کسی نیک صالح متقی پرہیزگار حق کہنے والے سے تو ملتا ہی نہیں تھا. آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ خلوت میں چلا جائے، یعنی باتیں ان کی بھی فٹ کر رہے ہیں جو نیک صالح متقی پرہیزگار حکما ہوتے تھے، عمراء ہوتے تھے، اور جو قرآن و سنت کی روشنی میں امیر بنتے تھے، ان کی باتیں آپ ان پر فٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر خلوت میں نہیں سمجھ رہا تو منہ پہ کلمہ حق کہنے کی بھی اجازت ہے، بلکہ حکم ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ سب سے بہتر جہاد یہ کہ سلطان جائر کے منہ پہ، ظالم کے منہ پہ آپ کلمہ حق کہیں. آج تو ہر ایک سلطان جائر بنا ہوا ہے. یہاں آج ہزاروں SHO سلطان جائر بنے ہوئے ہیں، ہزاروں فوج کے افسران سلطان جائر بنے ہوئے ہیں، ہزاروں سیاستداں سلطان جائر بنے ہوئے ہیں، ہزاروں سردار اور خان اور نواب ٹیوانے سلطان جائر بنے ہوئے ہیں. بچیاں اغوا ہو رہی ہیں، ظلم و ستم جاری ہے. جس پر چاہیں جھوٹے مقدمات درج کریں اور جس کو چاہیں جس طرح پٹائی کریں. عمران خان کو پکڑنا چاہیں، اس کے پاس طاقت ہے تو اس کے وارنٹ بھی ہوں تو وارنٹ واپس ہو جاتے ہیں. یہ بنی گالہ سے پولیس واپس جا رہی ہے. کسی غریب پر جھوٹا مقدمہ درج ہو جائے تو وہ اندر پڑا رہتا ہے. یہ آزادی ہے. اس نظام کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ یہ نظام بڑا اچھا ہے، یہ نظام بڑا پیارا ہے. افسوس اور دکھ کا مقام. اچھا، اس میں ایک نقطہ بھی ہے کہ افضل الجہاد کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی بات یہی ہے، ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے کہاں سے کہا ہے ہتھیار اٹھانے کی کیوں اجازت نہیں ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ طاغوتی نظام ہے، یہ غیر شرعی نظام ہے، یہ ظالمانہ نظام ہے، یہ کفریہ نظام ہے. بالکل آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کے خلاف جہاد کریں، ہتھیار اٹھائیں. جو نہیں اٹھا رہے ان کو شرم آنی چاہیے. ہم وہ لوگ شرم کریں جو نہیں اٹھا پا رہے، اور جو یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ ان طاغوتی اور شیطانی اور کفری نظام اور بدکاری کے اڈے جہاں ہوں، زنا کے اڈے ہوں، شراب کے اڈے ہوں، ہمارے حکمراں بیٹھے ہوئے ساتھ بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی بے حیائیوں کی داستانیں ہیں، اس پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، بازار حسن تک یہ سارے پہنچے ہوئے ہیں. آپ ان کی تعریفیں فرما رہے ہیں کہ ان کی جو ہے سماعت ہونی چاہیے، ان کی اطاعت ہونی چاہیے. یہ کہاں ہے؟ یہ شریعت میں نہیں ہے. یہ کوئی نئی شریعت آپ لا رہے ہیں. لیکن یہ تو اسلامی ریاست سے متعلق چیزیں آپ نے بیان کی نا کہ اسلامی ریاست کے ایک یہ حقوق ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ظلم پہ مبنی نظام ہوتا ہے. کبھی کوئی ڈنڈے کی زور پہ اقتدار پہ قبضہ کر لیتا ہے، کوئی پیسے کی زور پہ، کرپشن زوروں پہ ہوتا ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے. ایک ظلم کا نظام ہے. تو اس حوالے سے تو یہ چیزیں نہیں لاگو ہو سکتی مسلمانوں پہ. ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے جو قرآن حدیث ہماری فقہ جو اجازت دیتی ہے وہ کہ آپ کلمہ حق کہیں، آپ عدالت میں جائیں، احتجاج کریں، بات کریں. ماشاءاللہ سلیم صافی نے پھر بھی یعنی ایک صحافی ہونے کے حیثیت سے ان کو اندازہ ہے کہ انہوں نے جو اعتراض کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ ان پر باتیں فٹ کر رہے ہیں یہ تو اس وقت ہوتا ہے جبکہ شرعی طور پر کوئی حکومت قائم ہو. جہاں شرعی طور پر قائم ہی نہ ہو، جہاں پیسے پر ہو، جہاں دولت پر ہو، جہاں امریکہ کے اشارے پر ہو، یہود و نصارہ کے اشارے پر ہو، اور جہاں فوج کے تعاون کے ساتھ ہو، حکومتیں بنے اور ظالمانہ ہوں اور ظلم و ستم پر قائم ہوں، ان کو آپ شریف فرما رہے ہیں. آپ عدالت میں جائیں، احتجاج کریں، بات کریں، جو بھی ایک جائز اور پرامن طریقے ہو سکتے ہیں آپ اس کو اختیار کریں. ایک مسئلہ ہتھیار اٹھانے کا، اس کی اجازت نہیں ہے. حجاج بن یوسف پہ کتنا بڑا ظالم تھا، 1,20,000 لوگوں کو تو اس نے باندھ کے قتل کیا تھا. 1,20,000 لوگوں کو، جس میں بڑے بڑے تابعین بھی تھے. تو کسی نے اس کے خلاف بغاوت نہیں کی. لیکن یہ پرامن طریقے کہاں ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جو مرتد تھے اس وقت کے ان کے خلاف کیا کیا؟ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، ان کے خلاف جہاد فرض قرار دیا. فرمایا ایون قصد دین ناقص ہوگا، میں زندہ رہوں گا. جو اس وقت نبوت کے دعوے دار تھے ان کے خلاف آپ نے کیا کیا؟ جہاد کیا، قتال کیا. یہاں تو سارے دین کا انکار ہو رہا ہے، یہاں تو سارے دین کا انکار ہو رہا ہے. بے حیائی، فحاشی اور یعنی انتہا پر ہے. ایسی چیزیں ہیں کہ مجھے ایک افسر نے بتایا، وہ اچھے افسر ہیں اور حساس ادارے میں، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے اعلی تناسل پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ رہے ہیں، اپنی سرینوں پر قرآن کی صورتیں لکھ رہے ہیں، اپنے اعلی تناسل کو قرآن پر رکھ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ باتیں کہنا جو مشکل ہے. اور ہم نے جب سروے کیا اس پر تحقیق کی تو 1,00,000 افراد پاکستان میں پائے گئے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم کے دور میں، ان کے دوروں میں، خلفائے راشدین کے دور میں، حضرت معاویہ کے دور میں اور عمراء کے دوروں میں کسی کی جرأت تھی کہ یہ اعلی تناسل کو قرآن پر رکھتا، اس پر کلمہ لکھتا؟ کچھ شرم آنی چاہیے، کچھ حیا آنی چاہیے ان کی تائید کرتے ہوئے. ایک مسئلہ ہتھیار اٹھانے کا، اس کی اجازت نہیں ہے. حجاج بن یوسف پہ کتنا بڑا ظالم تھا، 1,20,000 لوگوں کو تو اس نے باندھ کے قتل کیا تھا. 1,20,000 لوگوں کو، جس میں بڑے بڑے تابعین بھی تھے.
تو کسی نے اس کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ حجاج بن یوسف ظالم تھا تو اس کو اچھا تو نہیں کہا، اور بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت اسلامی تھی اور ظالموں کے خلاف تو قرآن حدیث خود کہتی ہے کہ ظالموں کو ظلم سے روکنا فرض ہے۔ اگر اس وقت اگر لوگوں سے کوتاہی ہوئی تو یہ دلیل تو نہیں ہے کہ ہم ظالم کو ظلم کرنے دیں، ظالم ظلم کرتا رہے۔ حضور نے تو خود فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم مظلوم کی مدد کرو۔ فرمایا مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی کیا کرے؟ فرمایا اس کو روکو، ظالم کو ظلم سے روکنا یہ ہمارے ذمہ فرض ہے کہ ہم ایسا کریں۔ لیکن یہ جو قرآنی آیات ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو اس کا کیا کیا جائے؟ اس پر اجماع ہے کہ یہ عقیدے سے متعلق ہے، اس پر صحابہ کرام کا بھی اتفاق ہے اور چاروں فقہوں کا بھی اس پر اجماع ہے۔ اگر من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ہے کہ جو ما انزل اللہ کے خلاف فیصلہ کرے، تو گھر میں کتنی مرتبہ میاں بیوی خلاف فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، کتنی آپس میں جرگے بیٹھتے ہیں، سلیم صافی کا جرگہ بھی پتہ نہیں کیا کچھ اس میں ہوتا ہے، تو کیا اس کے کہنے سے وہ آدمی کافر ہو جائے گا؟ اصل مسئلہ ہے کہ جو آدمی اس کا عقیدہ نہ رکھے، ما انزل اللہ کا عقیدہ نہ رکھے، وہ آدمی کافر ہے۔ جو عقیدہ رکھتا ہے اور تصدیق قلبی ہے، مانتا ہے کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اپنی بدعملی کی وجہ سے وہ زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، غلط فیصلے کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کو تکفیر نہیں کہیں گے۔ اور ہمارے نصاب تعلیم میں جو اس کا اس کو ہم نے بہت اہمیت دی ہے کہ جذباتیت، سطحیت اور لوگوں کو کافر قرار دینا، لوگوں کو یہودی قرار دینا، قادیانی بنانا، لوگوں کو دار اسلام سے خارج قرار دینا، اس کا سب سے سخت نظام ہمارے دین میں ہے۔ اتنی آسان ہے ہی نہیں ہے، سب سے مشکل کام تکفیر کا ہے، لیکن آج کل کتنا زیادہ ہو رہا ہے۔ تو پھر میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارے مدارس، ہمارے اسکول کا نظام تعلیم میں اصلاحات کی بہت ضرورت ہے۔ مولانا جو بات کی غلط کی ہے، ہاں جو ہمارے ہاں عدالتی نظام ہے وہ کفریہ نظام ہے، اور کفریہ نظام ہوتا اور اس کو قانون کا درجہ نہ دیتے تو پھر بھی چلو گناہ تھا۔ دیکھیے ہمارے ہاں انگریز کا نظام چل رہا ہے، انگریز کے نظام پر فیصلے ہوتے تو یہ گناہ عظیم تھا، لیکن جب اس کو آئین نے قانون کا درجہ دے دیا تو یہ کفر ہے، اور یہ کفر کون کرتا؟ آئین کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں عدالتوں میں کفریہ قوانین چل رہے ہیں اور کفریہ قوانین پر روزانہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ ایک درجے کا کفر ہے اور ایک درجے کا فسق اور ظلم ہو رہا ہے، اور اس پر خاموشی اختیار کرنا، بلکہ جو اس کے خلاف بولے اس کے خلاف اٹھنا، یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے جو حضرت مفتی صاحب جیسے لاکھوں علماء پاکستان میں ارتکاب کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن جواب دے ہوں گے۔ پاکستان میں بے حیائی، فحاشی، اوریانی، بدکاری کے اڈے، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، آج تک پاکستان میں کیا کسی چور کو شدید سزا دی گئی؟ کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں۔ میں نے کتاب لکھی ہے اس بارے میں، مثال لکھا ہے، اس پر تفصیل کیا ہے کہ پاکستان کا جو ہے قانون یہ کہتا ہے کہ جی اتنے مہینے کی سزا دی جائے گی، ڈاکو کو اتنی سزا دی جائے گی قید کی، اور زانی کو اتنی سزا دی جائے گی قید کی۔ شرعی سزائیں 75 سال سے نہیں ہیں، پھر بھی کچھ خیال نہیں ہے۔ تو یہ نظام کفریہ نظام ہے۔ آئیے میں آپ کو مناظر مباحثے کا چیلنج دیتا ہوں کہ ہمارا عدالتی نظام کفریہ، جمہوری نظام کفریہ، آئین کفریہ ہے۔ میں حضرت مفتی عبد الرحیم حفظہ اللہ ہمارے بزرگ ہیں، لیکن چونکہ یہ بات جب پوری دنیا میں پھیل گئی ہے غلط، اس کا جواب دینا میرا فرض بنتا ہے۔ اسی میں ان کو مناظر مباحثے کا چیلنج دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں اس نظام کے خلاف جہاد کرنا اور اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا اور اس کی صحیح کرنا ہمارے ذمہ فرض ہے۔ پھر جا کر ہم ان مسائل سے لیکن یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں، اور آج کل تو اس کا دائرہ ہمارے عسکری قیادت تک وسیع کر دیا گیا ہے، کسی کو میر جعفر کہا جاتا ہے، کسی کو میر صادق کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ دین تو یہی کہتا ہے کہ بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے بات کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ایک تو سیاسی غدار ہوتے ہیں اور ایک حقیقی غدار ہوتے ہیں، دونوں میں فرق ہوگا میرے خیال میں۔ یہ غدار کیوں نہیں ہے؟ جو وہ غدار نہیں ہے جنہوں نے 75 سال سے اس ملک میں انگریز کا نظام چلا رہے ہیں، انگریز کا قانون چلا رہے ہیں، اور انگریزوں سے مشورے کر کے فیصلے کرتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، اور لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ اور ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ ہمارے ہاں تو ہر کچھ دن بعد امریکہ اور یہود و نصارہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو غدار نہیں کہتے اور کیا کہیں گے؟ یہ سارے کے سارے غدار ہیں اور پورے ملک کو کھا گئے ہیں، اور یہ چور اور ڈکیت ہیں سارے کے سارے، چاہے وہ جرنیل ہوں اور چاہے سیاستداں ہوں اور چاہے وہ عدلیہ کے لوگ ہوں، چاہے وہ اینکر صاحبان ہوں، ایک بڑی تعداد ہے۔ اور انشاءاللہ وقت آ رہا ہے کہ پوری قوم اب یہ سمجھ چکی ہے، وہ بات جو پوری قوم سمجھ چکی ہے۔ افسوس اور دکھ کا مقام یہ کہ مفتی صاحب اپنے مدرسے کے اندر رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ حالات کیا بنے کھڑے ہیں۔ ان کی جو ہے ہر چیز وہاں ماشاءاللہ لوگ تعاون کر رہے ہیں، بڑا پیسہ اور دولت اور تعیشات ان کی ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ حالات کیا ہیں۔ پوری قوم کھڑی ہونے والی ہے
اس طاغوتی اور کفری نظام کے خلاف. لیکن مفتی صاحب کو یہ بات اس لیے سمجھ نہیں آ رہی, چاروں انگلیاں نہیں, ان کی تو 20 انگلیاں دیسی گھی میں ہیں ماشاءاللہ, کھاتے پیتے ہیں خوب. جب یہ کام کریں گے تو پھر تو یہی ہوگا, ان کو سب کچھ اچھا نظر آئے گا, سب اچھا سب اچھا. تو یہ سب اچھا ان کو نظر آ رہا ہے, نہ ان کو یہاں پر کوئی غدار نظر آتا ہے, نہ کوئی کفری نظام پر عمل کرنے والا نظر آتا ہے, سب اچھے نظر آتے ہیں. لیکن مفتی صاحب وہ جو حدیث ہے کہ اگر آپ کوئی برائی دیکھیں تو پہلے اس کو ہاتھ سے روکیں, پھر اس کو زبان سے روکیں, تو یہاں تو چاروں طرف برائیاں ہی برائیاں ہیں, تو اس حدیث کا پھر کیا مفہوم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, یہ آج تو حدیث نہیں آئی ہے نا, یہ تو 1400 سال اس پہ صحابہ کرام نے, تابعین نے, مجتہدین نے بہت اس پہ بات کی ہے, اور ان 1400 سالوں میں ہماری ریاستیں, ہماری خلافتیں رہی ہیں, تو اس میں کیا اس کا مطلب لیا گیا تھا؟ اس وقت میں کیا افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے, ہمارے اسلامیہ ماشاء اللہ, اللہ اس کو باقی رکھے, تو کیا وہاں اس کی اجازت ہوگی کہ آدمی اپنے طور پہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ کر کے کسی کو بھی مار دے, کسی کو بھی قتل کر دے, کسی پر کوئی فیصلہ کر دے؟ دیکھیے یہ ہر ایک کو حکم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا, وہاں جا کے بت خانے کے بت کیوں توڑے تھے؟ پھر تو انہوں نے نعوذ باللہ غلط کیا مفتی صاحب کی رائے کے مطابق, انہوں نے بت کیوں توڑ دیے. بات ہر ایک پر فرض ہے, وہ اپنے گھر میں دیکھے, اپنے معاشرے میں دیکھے, اپنے بازار میں دیکھے, اپنے خاندان میں دیکھے, جہاں منکر کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے. اور یہاں پر تو علماء بیٹھے ہوئے ہیں عورتوں کے ساتھ, اور وہ ان کو پردے کا بھی نہیں کہتے. وہاں فضل الرحمان صاحب ہیں اور بزرگ ہیں, بے حیا قسم کی عورتوں کے ساتھ, مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بیٹھے, اس کو پردے کا بھی نہیں کہہ رہے. اسی کے دین انہوں نے بدل دیا ہے, دین کو نعوذ باللہ انہوں نے مسخ کر دیا ہے, اس سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو جہاں اجتماعی نظم ہوتا ہے وہاں اس کی اجازت نہیں ہوتی. اجتماعی نظم جب اسلامی ہوتا ہے, اور وہاں پر بھی اسلامی, اس کے اندر بھی کیا صحابہ کرام برائیوں سے نہیں روکتے تھے؟ جہاں برائی دیکھتے تھے وہیں روکتے تھے. یہ غلط ہے کہ جی صرف ریاست کی نہیں, یہ ہر بیوی کی ذمہ داری ہے گھر میں برائی کو دیکھ کر بیوی روکے. اگر مدرسے کا ایک طالب علم برائی کو دیکھتا ہے وہ روکے, اگر شوہر برائی کو دیکھتا ہے وہ روکے. اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور کوئی بدماش آ جاتا ہے اور آپ کی بیوی کو چھیننا چاہتا ہے, کہ آپ اس کو دے دیں گے؟ نہیں جی ہم تو ہاتھ سے کچھ بھی نہیں کرتے, لے جائیں, ہم تو مسلح جدوجہد کے قائل نہیں ہیں. آج ہر مولوی, ہر پیر اور جمعیت علماء اسلام کا ہر فرد, مولوی, تبلیغی جماعت کا ہر فرد اپنی بیوی کے لیے مجاہد ہے, اپنے مدرسے کے لیے. اگر مولانا کا مدرسہ کوئی چھیننا چاہے, مولانا دے دیں گے؟ نہیں, لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, مسلح جدوجہد کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو چلو میں آتا ہوں, میں اپنے ساتھیوں کو بھیجتا ہوں, مفتی صاحب مدرسہ ہمیں دیں گے؟ نہیں دیں گے, قطار نہیں دیں گے, کیونکہ ہم نے تو لایا, ہم کیوں دے دیں بھائی؟ آپ تو مسلح جدوجہد کے قائل ہی نہیں ہے, ڈنڈوں کے قائل ہی نہیں, آپ خاموشی سے نکل جائیں. نہیں, مدرسے کے لیے ہر کوئی مجاہد ہے, اپنے عہدے کے لیے ہر کوئی مجاہد ہے, اپنی بیوی کے لیے حفاظت کے لیے ہر کوئی مجاہد ہونا بھی چاہیے, اپنی کوٹھیوں کے لیے ہر کوئی مجاہد ہے, وہاں تو مجاہد ہونا بھی نہیں چاہیے. کوٹھیاں کیا, بنگلے کیا ہیں؟ اپنی جائیدادوں کے لیے مسلح جدوجہد کے قائل, ڈنڈوں کے قائل, لڑنے کا قائل, اپنی بیوی کے لیے, اپنے عہدے کے لیے, اپنے اہتمام کے لیے, اپنے منصب کے لیے سارے قائل. لیکن شریعت کی بات نہیں, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ غیر شرعی بات تھی. آپ اور اجتماعیت کے ساتھ ہی رہنا ضروری ہوتا ہے, اور یہ جو اتنی سخت وعیدیں ہیں اجتماعیت کو توڑنے پر, اس کی وجہ ہے کہ جو ظلم ہوتا ہے وہ 10% ہوتا ہے, 20% ہوتا ہے. جب انارکی پھیلتی ہے, فتنہ پھیلتا ہے اور ریاست گڑبڑ ہوتی ہے, پھر 100% ہر چیز خراب ہو جاتی ہے. پاکستان میں ظلم 10% نہیں ہے, پاکستان میں ظلم تقریباً 95% ہے. جب ظلم 95% پر آ جائے تو وہاں پر یہ نہیں ہے کہ یہ ترتیب اختیار کی جائے گی جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن اگر حکومت جو ہے, جس طرح ان دنوں کہا جاتا ہے کہ جی ایک منتخب حکومت کو امریکی سازش کے تحت گرایا گیا, اب افغانستان میں تو چلو علماء کی حکومت ہے, اور پھر ایک دوسری حکومت کو انسٹال کیا گیا, تو اس صورت میں پھر کیا اس کے خلاف آواز اٹھانا اور اس کے خلاف میدان میں نکالنا, یہ کیا تقاضائی ایمان نہیں ہے؟ اور یہ پھر جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کے زمرے میں نہیں آتا؟ جی, یہ تو میں نے عرض کر دیا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ بات کر سکتا ہے, احتجاج بھی کر سکتا ہے, عدالت میں بھی جا سکتا ہے. لیکن ریاست کو افراتفری کا شکار کرنا, ایک فتنے میں مبتلا کرنا, اس کی تو اجازت نہیں. ریاست کے بعد اگر اسلامی ریاست ہو, اور اگر ریاست کفریہ ریاست ہو, طاغوتی نظام ہو, ظالمانہ نظام ہو, شراب کا نظام ہو, بدکاری کا نظام ہو, ظلم و ستم کا نظام ہو, تو اس ریاست کے خلاف اٹھنا فرض ہے.